آج کا جو زلزلہ ہوا ہے پوری دھرتی کو، پاکستان کی سرزمین کو اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ جو ہم نے الیکشن ڈے پہ دیکھا تھا، جو ہم پہلی رات ہی پکارنے لگے تھے، اور پھر کل کی پریس کانفرنس میں بھی ہم نے وہ سارا کچھ بیان کیا، پر آج تو ایسا معجزہ ہوا جیسے آسمان سے گر کے سب کچھ عیاں ہو گیا۔ اور اس سے زیادہ دھماکہ خیز، ایکسپلوسو کوئی ایڈمیشن ہو نہیں سکتی تھی جو کہ کمشنر راولپنڈی، the senior most administrative officer in Rawalpindi division، اور راولپنڈی ڈویژن کے 4-5 اضلاع ہیں، مری انکلوڈیڈ، اور سب سے بڑی جو دھاندلی تو پورے پاکستان میں ہوئی کراچی تک، پر جو صحیح وہ جو ٹوکا چلا تھا دھاندلے کا، وہ راولپنڈی ڈویژن میں چلا تھا، کیونکہ باقی جگہ پنجاب میں کوئی 3 کو ہرایا تو 1 جو ہے ہمارا آگے ہو گیا، وہ نکل گیا، پر یہاں پہ شاید انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ راولپنڈی ڈویژن جس میں پوٹوار آتا ہے، اٹک کا چھچ آتا ہے، ہمارا چکوال کا دھنی آتا ہے، یہاں پہ شاید تہیہ تھا کہ یہاں پہ کسی کو بچنے نہیں دینا۔ اب ہاں جی بتائیں، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے؟ یہ ہم چیخ کے پکار کے بتا رہے تھے کہ یہ کچھ الیکشن ڈے پہ ہوا ہے، لیکن جو آج کمشنر صاحب نے بتا دیا، کمشنر صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ میں اپنی جان لینے کا میں نے ارادہ صبح کر لیا تھا، ایسی چیز ہوئی تھی۔ لیکن پھر میں نے کہا دیز آر the words of the commissioner، کہ میں حرام کی موت کیوں مروں، میں سب کے سامنے کیوں نہیں بیان کر دیتا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اینڈ انہوں نے ایک ان کی گریٹنس ہے، انہوں نے اپنے آرو سے معافی مانگی، معذرت کہ آئی اپولوجائز، میں معافی مانگتا ہوں فرام آل مائی ریٹرننگ آفیسرز۔ اب جو ہم کہہ رہے تھے وہ جو ہے آج سارا کچھ بیان انہوں نے کر دیا۔ ایک تو انہوں نے یہ بات کی، لیکن میں جرنلزم میں بھی رہا ہوں، عمر بھی تھوڑی زیادہ ہے، جو ریاکشن آیا ہماری بینکرپٹ لیگ سے، وہ تو گھٹیا پن کی انتہا ہے۔ اور بھائی آپ آنسر کریں، جو ایلیگیشنز لگے ہیں اس کا آپ ریفیوٹ کریں۔ رانا ثناء اللہ جو خود اس الیکشن میں پٹ گئے، اور جب سے پٹے ہیں آئی انوائٹ یو، ان کا چہرہ تو آپ دیکھیے، چہرہ جو ہے وہ جو پرانا وہ جو روب راب ہوتا تھا رانا صاحب کا مونچھوں کا، وہ رہا ہی نہیں اس الیکشن کے بعد۔ وہ کہتے ہیں جی میں جانتا ہوں، پتہ نہیں یہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، فلانا لے رہے ہیں، اور جب یہ الیکشن کر رہے تھے تو آپ کو تب یاد نہ آئی ٹریٹمنٹ کی؟ تب آپ کو یہ باتیں یاد نہیں آئیں؟ اور کوئی کہہ رہا ہے یہ فلانے کا فرنٹ مین ہے، واہ کمال بات ہے۔ بھائی پہلے کہنا تھا نا، سارا کچھ جب کر کے تو تالیاں بجا رہے تھے کہ یہ ہے۔ تالیاں ویسے ایک بات ہے، بینکرپٹ لیگ جو ہے تالی صحیح طرح بجا نہیں سکی، ان کا وہ جو ہے اعتماد اور کانفیڈنس جو ہے بالکل رہا نہیں۔ لیکن اتنا بھونڈا ریاکشن، جو میں کہہ رہا ہوں بھونڈا بھی نہیں، گھٹیا پن، اور تھوڑا سا گریس تو ہونی چاہیے، تھوڑا سا دل تو کشادہ ہونا چاہیے۔ ایک آپ کو یہ جو الیکشن، ایسا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ جب خواجہ آصف سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا ابھی کہ بھائی تو شروع ہو گئے 51 سے، ہاں جی پہلے بھی دھاندلی ہوتی تھی، ایسے بھی ہوتی تھی، کوئی الیکشن نہیں ہے، اور خدا کے واسطے آنسر آل دا کوسچنز اباؤٹ دس الیکشن۔ یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ دس واز، یہ پہلا الیکشن پاکستان میں ہوا ہے، the first، جس میں ریزلٹس کو ٹیبولیٹ نہیں کیا گیا۔ یہ میں پھر سے دہرا رہا ہوں، پہلے ہوتا تھا بیلٹ باکس آپ نے سٹف کر دیا، کچھ تھوڑے سے ووٹ ڈال لیے، تھوڑے سے نکال لیے۔ 77 میں ایسے بھی کیسز ہوئے تھے کہ بکسے لے کے چلے گئے،
ایسا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ پریزائڈنگ آفیسر سے رزلٹ لی نہیں گئی. ساری رات وہ کھڑے رہے, بیگس, ووٹس, فارم 45 اپنا لے کے, جو ان کا آفیشل تھا ان سے پوچھنے کی زحمت نہ کی گئی, اور بیٹھ کے اندر آر او آفیسز کو سیل کیا گیا. آل آفیسز, وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا. انٹری سب کی بند, سوائے جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو میتھمیٹکس کے جوہر دکھانے بیٹھے تھے, اور کاغذوں پہ اعداد و شمار ایسے کیے جو ایڈ اپ بھی نہیں ہوتے, جو ٹیلی بھی نہیں ہوتے. یہ سب تو پہلے تھا کہ ہاں جی ہم کہہ رہے ہیں, دنیا کہہ رہی ہے. دنیا کے the international media has recognized this to be a totally rigged election, a farce of an election. لیکن آج تو بالکل from the horse's mouth سارا کچھ بیان کر دیا گیا, کہنے کو کچھ ہے نہیں, اور کیچڑ اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں. آج ہمائیاں چھٹ گئی ہیں لیکن کیچڑ اچھالی جا رہی. آج جو ہے جو کمشنر صاحب کا جو بیان آیا ہے اس میں ایک چیز تو واضح طور پر عیاں ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سٹانس تھا اپنی 13 سیٹس کو لے کر وہ بالکل جو ہے وہ جائز تھا, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل اپنا صحیح حق مانگ رہی تھی. جس طرح کا الزام یہ لوگ آج کمشنر پہ لگا رہے ہیں, جیسے ابھی ایاز میر صاحب نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ کمشنر جو ہے وہ انسین تھا, تو پچھلے 2 سالوں سے آپ نے ایک اتنے امپورٹنٹ اور اتنے سینسٹیو ڈسٹرکٹ میں آپ نے ایک انسین بندے کو کیسے آپ نے لگایا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے, پہلا سوال تو یہ بنتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی کمشنر جو ہے ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا, ٹھیک ہے, نہ ہی ان کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے جو الیکشن ہے اس کو جو ہے مینیج کریں, یا پھر جو ہے الیکشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کر سکیں. اگر یہ ان کی اتھارٹی نہیں ہے تو میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ کیا ڈی سی ان کے انڈر نہیں ہے, کیا آپ کے اے سیز ان کے انڈر نہیں ہیں, کیا آپ کے آر پی او, ڈی پی او, ڈی آر او ان کے انڈر نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر ہمارے ڈسٹرکٹ اٹک میں کس طرح الیکشن والے دن, پولنگ ڈے والے دن جو ہمارے کمشنر صاحب تھے وہ وہاں پر کس چیز کا معائنہ کرنے گئے تھے اگر یہ ان کو اتھارٹی نہیں تھی؟ سو یہ کویشچن ہے ہمارا, جو یہ لوگ ان پر کیچڑ اچھال رہے ہیں جیسے ایاز امیر صاحب نے ابھی کہا. تو یہ ہمارا سوال ہے کہ پھر کیوں آپ نے 2 سال سے اس بندے کو اتنے میگا پروجیکٹس جن کا الزام بھی بہت دفعہ ہمارے لوگوں پر لگایا گیا, ان میگا پروجیکٹس پہ جو ہے آپ نے ایک ایسے بندے کو جو ہے وہ اس کی تعینات